الرحمن الرحیم الذین یقیمون بدنی عبادات بھی ومما رزقناہم مالی عبادات بھی. تو یہ 5 شعبے بیان کر دیے. فرمایا یہ وہ مومن ہیں. اور انما ذکر کیا آگے ثمرہ دنیاویہ اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ ہیں وہی ہیں مومن حقا لا شک فی ایمانہم لا شک فی ایمانہم. یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ مجاہدین بدر کی. کس کی عظمت آ رہی ہے؟ مجاہدین بدر کی. اور قیامت تک جو ان اوصاف سے موصوف ہوگا اور متبع الصحابہ ہوگا اس پر یہ صادق آئے گا. لیکن اولئک جب آیت نازل ہوئی آپ اور ہم نہیں تھے وہاں جو بیٹھے تھے اولئک الموصوفون بحال صفات هم المؤمنون حقا. حق کا یہ حق کا کیوں ذکر کیا؟ حق کا معنی لا شک فی ایمانہم، لیکن ہم المؤمنون کہنا کافی تھا. آپ نے پڑھا ہے مختصر معنی میں کہ تاکید کب لائی جاتی ہے؟ یا تو منکر ہو یا کل منکر ہو. ابھی منکر نہیں لیکن منکر بعد میں آنے والا ہے. ابھی ہے نہیں، پیدا نہیں ہوا، بعد میں آنے والا ہے. انکار ہو سکتا ہے. منکر موجود ہے تب بھی تاکید آئے گی. منکر موجود نہیں اور آنے والا ہے یا آ سکتا ہے تب بھی تاکید آئے گی. یہاں تاکید کیوں آئی؟ اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ مومن ہیں. بات پوری تھی، مومن مان جاتے، لیکن حق کا یہ حق کا والی تاکید لائی ہے سبائی مجوسی ٹبر پہ ضرب لگانے کے لیے. اللہ کو پتا تھا کہ منکر آنے والے ہیں جو ان کے ایمان پہ حملہ کریں گے. اللہ نے پہلے ہی تاکید ذکر کر دی حقاً. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ منکر بعد میں آتا ہے، جواب قرآن پہلے دیتا ہے. حیات الاموات 14ویں صدی میں لکھی گئی. مردے زندے نے کہ اموات غیر و احیا قرآن میں آیا ہوا ہے. ہاں عبداللہ ابن سبا یہ بعد میں پیدا ہوا، پیغمبر کی وفات کے بعد بھی یہ یہودی نسل آیا اور جو صحابہ کا دشمنی کی بنیاد رکھی عبداللہ ابن سبا نے. لیکن قرآن بدر میں کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا منکر پیدا ہوں گے اور اللہ کو پتا تھا کہ للڑوں میں حیات الاموات بھی لکھی جائے گی. اس لیے اموات غیر احیاء اللہ کو پتا تھا. نصرت العلوم کا شیخ الحدیث سماع الموتى بھی لکھے گا. اس لیے 2 دفعہ فرما دیا لا تسمع الموتى. کمال تو شیخ الحدیث کی ہے نا، سری قرآن کے مقابلہ میں. بھائی نام تو کوئی اور رکھ بھائی. لا تسمع الموتى، لا ہٹا کے کیا کہتے ہیں؟ سماع الموتى. اموات غیر احیاء ان کے مقابلہ میں کہتا ہے حیات الاموات. زندہ باد ہو مولوی. ہاں ما اصبرہم علی النار. بندہ بے ایمان بنے تو پھر یوں بننا چاہیے. لستن کاحد من النساء رأیها کرأی النساء. رأیها کرأی النساء. سمجھ گئے؟ اللہ پیغمبر کی ازواج کو کہتے ہیں لستن کاحد من النساء. اور شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں رأیها
करअय निसा। अब बताओ कुरान का मुकाबला है या नहीं? अजीब बात है। अल्लाह फरमाते हैं मा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और शेख साहब क्या फरमाते हैं? इदराक, शऊर, फामो शऊर, समा में, इल्म समा में जिंदा और मुर्दा बराबर हैं, जिंदा और मुर्दा बराबर हैं। और कुरान कहते हैं मा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। कि मौलवी सरफराज कहते हैं बराबर हैं। इदराक, शऊर, फामो समा में बराबर हैं। है कुरान का मुकाबला या नहीं? सही कुरान का मुकाबला। ये बदबख्त आई कुरान के मुकाबले में, इसलिए उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग हैं अल मुमिनूना हक्का ला शक्का फी ईमानिहिम लहुम दराजातुन। ये समरा उखरविया है, दुनियावी समरा है। मुमिनूना हक्का, इसलिए जो सहाबा के ईमान पे शक करे वो काफिर बिल्कुल हक ला शक है। सहाबा के ईमान पे शक करने वाला वो कतई काफिर है। हाँ, सिर्फ ये नहीं जो तुम्हारे मुफ्तियों ने समझा है, जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की सोबत का मुनकिर है वो काफिर है। मुफ्तियों खुदा के लिए कुछ पढ़े करो। हाँ, ये जो 2 साल कोर्स कराती हो मुर्गियों को अंडों पे बिठा के, उर्दू फतावे पढ़ा के, और अबू बकर सिद्दीक नहीं, जिस सहाबी की सहाबियत कतईयत से साबित है उस सहाबी का दुश्मन भी काफिर है, बगीज भी काफिर है, मुनक्किस भी काफिर है, और उस सहाबी पे तबर्रा तशनी करने वाला भी काफिर है। तवातुर से साबित है। और अल्लाह की शान जिन सहाबा पे ये भौंक रहे हैं सबकी सहाबियत तवातुर से साबित है। हजरत मुआविया की सहाबियत तवातुर से साबित है। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस, अमर इब्ने आस, अबू मूसा अशरी, इन सारे सहाबा की सहाबियत तवातुर से साबित है। जिन पर मौदूदी ने बकबक की या मौदूदी चूहे जिनके खिलाफ लगे हैं, ये सब इनकी सहाबियत मुतवातिर है। खैर, हक्कन लहुम दराजातुन, समरा उखरविया। उखरविया समरा क्या है? लहुम दराजातुन, लज़्ज़ात रूहानिया, वास्ते उनके दराजातुन कई दर्जे होंगे, दराजातुन कई दर्जे होंगे। इन रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ कई दराजात होंगे। इंदा रब्बिहिम, ये लज़्ज़ात रूहानिया है। इंदा रब में मुस्तकिल लज़्ज़त है। इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन, और बहुत बड़ी मग़फ़िरत होगी। दराजातुन पे लिखा है जल्बे नफा का हासिल करना। कामयाबी यही है, नफा मिल जाए, फायदेमंद चीजें मिल जाएं और नुकसान वाली से आदमी बच जाए, तो दराजात जल्बे नफाए व मग़फ़िरतुन, और बहुत बड़ी बख्शिश होगी, बहुत बड़ी। क्या लिखा है? दफ़े ज़रर व रिज़्क़ुन करीम, और रोजियां होंगी करीमुन, बड़ी मुकर्रम, बड़ी इज्जत और मुअज़्ज़ज़ रोजियां होंगी, क्योंकि मेहमान होंगे। और मेहमान का मेजबान, तो मेहमान भी किसके होंगे? अल्लाह के मेहमान। तो रिज़्क़ुन करीम, इज्जत की रोजी होगी। रिज़्क़ इज्जत का भी होता है, बेइज्जती का भी होता है, लेकिन इनके लिए रिज़्क़ कौन सा होगा? करीमुन मुअज़्ज़ज़ुन मुकर्रमुन।
مکرم رزق ہوگا. بس یہ تمہید ہے. یہ تمہید اس لیے رکھی کہ آگے تربیت ہو رہی تھی. میری طرف توجہ کرو. یہ تمہید رکھ کے آگے تربیت ہونی تھی. اور تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ تربیت میں تھوڑی بہت مار کٹائی ہوتی ہے. تربیت میں اصلاح ہوتی ہے. اور جب بڑی شان ہو، بڑا مقام اور بڑا قرب ہو تو پھر ذرا ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے. ڈانٹ جھڑک تربیت میں ہوتی، ورنہ تربیت نہیں ہوتی. ہاں آج آپ کتنے مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، کل میں نے تھوڑی سی بات کی تھی. ہاں تو معلوم ہوتا ہے یہ تربیت کا حصہ ہے. اور آج تو ماشاءاللہ سب نیک بزرگ اولیاء اللہ کی جماعت بیٹھی. اس طرح اولیاء اللہ دونوں نا پھر مزہ ہے. آج وہ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. ہاں بالکل میں دیکھ رہا ہوں وہ آخر تک بہت. اب میری طرف توجہ کرو. تربیت کو سمجھو. یہ اصول سمجھ کے بہت سارے اشکالات سمجھ آ جائیں. اشکالات حل ہوں گے. تربیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ غلطیوں پہ تنبیہ کی جاتی ہے، خطا پہ تنبیہ ہوتی ہے. اللہ انبیاء کی تربیت کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے گرفت ہوتی ہے. حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتی ہے. لیکن جب اللہ انبیاء کرام کی براہ راست تربیت کرتا ہے تو پھر کچھ لفظ آتے ہیں، مولوی بھی حیران ہوتے ہیں اس کی تعبیر کیا کریں. وہ تربیت الہی کے کلمات ہیں. ہاں فرمایا وَظَنُّونَ مچھلی والا ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ. حضرت یونس نے یہی سمجھا تھا. ہاں اب فرمایا اس طرح جا رہا تھا مچھلی والا پیغمبر، اس طرح جا رہا تھا گویا کہ سانو قادر ہی کوئی نہیں سمجھا. تعویلیں تو تم نے کر رکھی ہے نا. لظن اللہ نقدر کا سرمانہ تو یہی ہے. آگے تو تعویلات تھے. تو وہ کیا تھا؟ یہ تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہد نہیں کھاؤں گا. اتنی بات تھی. لیکن اوپر کیا آیا؟ یا ایھا النبی لیما 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 تحرم ما احل اللہ لک. یہ تربیت ربانی ہے. اور یاد رکھو تربیت محبوبیت کی دلیل ہے، عظمت کی دلیل ہے. جو جتنا زیادہ محبوب ہو، جتنا زیادہ مقرب ہو، اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور معمولی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں تاکہ یہ بالکل صاف ستھرا رہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں صاف ستھرا رہے. لیکن وہ اس کی شان میں ازدیاد، مرتبے میں اور مقبولیت میں ازدیاد ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اب صحابہ کی آگے تربیت ہونی ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اندر کے پلیت جہلم جیسے چوہے، مودودی جیسے باندر، اور اس طرح کے بالکل مادر پدر آزاد ایک نیا فیشن آنا ہے جنہوں نے تربیت کو عیب بنا دینا ہے اور تربیت والی آیات احادیث کو طعن و تشریح بنا دینا ہے. اس لیے اللہ نے تمہید میں صحابہ کی عظمت بیان کر دی اور بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں کون. یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 5 اوصاف علی وجہ الاکمل موجود ہیں. ان کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے اور ان کے دل میں ان کا عقیدہ اور ایمان بھی بڑا صاف ہے. ان کے
دلوں میں قرآن کی عزت بھی موجود ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ بھی موجود ہے، اور اللہ پہ توکل بھی موجود ہے، اور ہیں بھی یہ کامل الایمان، پکے مومن ہیں۔ اس لیے کو مت کوئی اندر کا خبیث یہ سمجھ لے کہ کوئی مال غنیمت پہ لڑ رہے تھے اور مال غنیمت کی بڑی شوق تھی اور مقصد تھا، نہیں، وہاں پر بھی مال غنیمت میں بھی اختلاف ہوا، اعزاز سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ اعزاز سمجھ کر، کیونکہ جنگ کا انعام ہے، جہاد کا انعام ہے، تو مال غنیمت کوئی دنیا نہیں ہے، کسی کی دکان نہیں توڑی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں مقابلہ کیا اور انعام میں مال غنیمت ملا، تو یہ دنیا نہیں، جہاد کے نتیجہ ہے، اور جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن وہاں یہ باتیں ہوئی بھی اس لیے تھی کہ ہر ایک صحابی کے دل میں یہ تھا کہ مجھے ذرا انعام زیادہ ملنا چاہیے، جہاد والا انعام، تو یہ دنیا تھی، کوئی دنیا نہیں۔ لیکن چونکہ وہ تھے بڑے مکرم، تھے پوری امت کے ہدا اور پوری امت کے لیے نجوم ہدایت، اس لیے اللہ نے انہیں ایسا صاف کر دیا، ایسی تربیت کی کہ کوئی ادنا سی میل بھی ان کے اندر نہیں رہنے دی۔ ہاں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اخلص اللہ قلوبہم للتقوی، اختص اللہ قلوبہم للتقوی، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ کرہ کی تفسیر ہے، کر رہا یہی ہے، اللہ نے تربیت کر 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 اس طرح صاف کر دیا کہ ان کے دل جو ہیں زینہ فی قلوب ایمان، ان کے دلوں میں مزین اور خوبصورت اور خیستہ ہو گیا۔ تو یہ اب آپ کو بات میری سمجھ آئی؟ یہ صحابہ کی کیا ہو رہی ہے؟ کہو کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہے، اور تربیت کیا ہے؟ یہ ساری تفسیر ہو رہی ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ پیغمبر کریم تزکیہ کر رہے ہیں، جو علمہم الکتاب ویزکیہم، یہ پیغمبر کے تزکیے چل رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو مانجا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو کوئی عیب سمجھے تو وہ اپنی ماں پر ناراض ہو کہ اس نے غلطی بڑی کی ہوئی ہے، اس کو عیب سمجھنے والا، اس کو بےزتی سمجھنے والا بالکل ست پشتیا پلیت ہے۔ اب ذرا سمجھو کیا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ نے یہ شانیں کیوں شروع میں بیان کی؟ ہاں، اس لیے بیان کی۔ اب آگے آ رہا ہے تربیت کا پہلو۔